بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز ابو سو بلو کی چھٹی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط کے آخر میں نے آپ کو ایک کتاب کے متعلق بتایا تھا۔ اس کتاب کو 16ویں صدی کے ایک ہسپانوی مورخ یعنی ہسٹورین جان روڈریگز نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دی کرونیکلز آف ایل کارنیرو۔ جان نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت وہ بالکل ایک نوجوان لڑکا تھا کہ جو اسپین کے کانکوسٹاڈورز کے ساتھ ایمیزون کے جنگلات میں گھومنے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ کانکوسٹاڈورز کون تھے یا ہسپانیہ کے لوگ ایمیزون کے جنگلوں میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اگر ابھی تک آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ صرف تبھی آپ کو آج کی یہ قسط زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ روڈریگز نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے، جو ان لوگوں نے ایمیزون کے جنگلوں میں ایک شخص کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بائی دی ویز یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات سننے کے بعد دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اینی ہاؤ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے موئسکا نامی قبیلے کے ایک بادشاہ کو بادشاہ بننے کی رسم کے دوران دیکھا۔ ہمارے سمیت قبیلے کے سب لوگ ایک جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر سونے کے تاج پہنے ہوئے تھے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ نے اپنے جسم پر پسے ہوئے سونے کا ایک پاؤڈر سا لگانا شروع کیا، اور وہ خود پر اتنا سونا چھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ سونا نہیں بلکہ نمک ہو۔ ہم نے اپنی پوری زندگی کبھی اتنا خوبصورت نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص یعنی بادشاہ ٹھوس سونے سے بنی ایک کشتی میں بیٹھ کر جھیل میں اتر گیا، اور آس پاس کھڑے لوگوں نے جھیل میں زمرد، یاقوت، قیمتی پتھر اور سونے کے ٹکڑے پھینکنا شروع کر دیے، اور ان کے پاس خزانے کی کوئی اتنی بڑی مقدار تھی کہ وہ پھینکے چلے جا رہے تھے اور جواہرات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ہم حیرت کے ساتھ کھڑے یہ تمام مناظر دیکھے چلے جا رہے تھے۔ اس رسم کے بعد جب وہ شخص جھیل سے نکلا تب وہ آفیشلی ان کا بادشاہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، اور تب ہسپانویوں نے اس بادشاہ کا نام رکھا ایل ڈوراڈو، یعنی دی گولڈن ون۔ اس بادشاہ اور سونے سے بھرے جنگل کی کہانی ہسپانویوں کی زبانی بہت تیزی کے ساتھ پھیلی، اور ہسپانیہ کے کئی کانکسٹاڈورز نے سونے کی تلاش میں ان جنگلوں کا رخ کیا تاکہ اس جھیل کو ڈھونڈ سکیں کہ جن میں ٹنوں کے حساب سے ان لوگوں نے سونا پھینکا تھا۔ اور بالآخر 1537 میں ایک اور کانکسٹاڈور ہرنین پیریز نے اس جھیل کو ڈھونڈ لیا، اور آپ سونے کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ کریں کہ وہ جھیل ملتے ہی ان لوگوں نے ڈبوں اور بالٹیوں کے ساتھ اس کا پانی نکالنا شروع کر دیا، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ تقریباً 3 کروڑ پاکستانی روپوں کے برابر کا سونا نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جھیلیں ڈبوں اور بالٹیوں سے خالی نہیں ہوتی، لہٰذا تھک ہار کر ایک دن انہوں نے ہمت چھوڑ دی۔ مگر 50 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کسی نے اس جھیل کا خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایک اور ہسپانوی کانکسٹاڈور کے جس نے ڈبوں اور بالٹیوں کے بجائے یہ کام کیا کہ اس نے جھیل کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا لی، اور اس ٹیکنیک سے واقعتاً جھیل کا پانی 20 میٹر کم ہو گیا، کیونکہ وہ پانی خندقوں میں لیک کر گیا، اور ایک مرتبہ پھر سے ان لوگوں کو سونے اور جواہرات سے بنے آرنامنٹس ملنا شروع ہو گئے کہ جنہیں وہ لوگ نکالتے چلے گئے، لیکن ان کا لالچ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے خندقوں کو مزید گہرے سے گہرا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خندقیں اتنی گہری کر دیں کہ وہ خندقیں ہی ان پر کولیپس کر گئیں، اور اس وقت ڈگنگ سائٹ پر کام کرنے والے تقریباً 100 مزدور خندقوں کے کیچڑ تلے دب کر ہلاک ہو گئے، اور جو مزدور بچ گئے انہوں نے مزید کھدائی کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ لیکن تب تک وہ لوگ آج کے حساب سے پاکستانی 29 ارب روپے کا سونا جھیل سے نکال کر ریکور کر چکے تھے۔ پھر 2 سال کی خاموشی، اور 1898 میں ایک مرتبہ پھر سے کسی نے اس جھیل میں اپنا مقدر آزمانے کی کوشش کی، لیکن تب تک ٹیکنالوجی کافی ترقی کر چکی تھی، انڈسٹریل ایج شروع ہو چکی تھی، اب ڈبوں، بالٹیوں اور خندقوں کا دور نہیں تھا، لہٰذا اس مرتبہ ایک برٹش ایکسپلورر مسٹر ہارٹلی ناولز اس جھیل پر آئے، اور اس مرتبہ جھیل خالی کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ایگریسو طریقہ کار منتخب کیا۔
مسٹر ہارٹلی ناولز نے پوری کی پوری جھیل کو ہی ڈرین کر دینے کی سوچی اور اپنے ہیوی ڈیوٹی ایکسکیویٹرز کے ساتھ جھیل کے نیچے بڑی بڑی سرنگیں کھدوانا شروع کی کہ جس سے واقعتاً پوری کی پوری جھیل کا پانی ڈرین ہو گیا اور پیچھے صرف 4 فٹ موٹے کیچڑ کی ایک موٹی لیئر باقی بچی کہ جو مسٹر ناولز کے لیے ایک بدقسمتی ثابت ہوا کیونکہ کیچڑ میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گیلے کیچڑ میں سے وہ لوگ بہت مشقت کے بعد صرف تھوڑا سا ہی سونا نکال سکے، لیکن پھر تھک ہار کر وہ اس کے سوکھ جانے کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ ایک اور غلط ڈیسیجن تھا۔ مسٹر ناولز کا انتظار پھر سے ان کی ایک اور بدقسمتی ثابت ہوا کیونکہ سوکھ کر وہ کیچڑ سیمنٹ کی طرح سخت ہو گیا تھا اور اس میں کھدائی کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر مسٹر ناولز اب اتنا پیسہ لگا چکے تھے کہ ان کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور بالآخر 1929 میں کولمبیا نے اس جھیل یعنی لیک گواٹاویٹا پر کسی بھی قسم کے سیلویج آپریشن کی پابندی لگا دی اور آج اس جھیل پر کسی کا جانا بھی ممنوع ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس جھیل سے پہاڑ جتنا سونا کہ جو یورپینز نے نکالا تھا اس سب کا کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایمیزون جنگلوں سے نکال کر 1 منٹ کے لیے بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں وینس کے ایک تاجر نے اپنی ڈائری میں 15ویں صدی کے اینٹورپ کا ایک آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اینٹورپ میں ہر روز سینکڑوں جہاز اور ہزاروں کارٹس داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جن میں چائنا کے کاغذ اور پورسلین کے علاوہ ایمیزون کے جنگلوں سے لایا گیا ہزاروں ٹن سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ اینٹورپ کا شہر، وہ تاجر لکھتا ہے، کہ اس وقت دنیا کی اکانومی کا مرکز اور یورپ کا امیر ترین شہر بن چکا ہے، لیکن سچ کہوں تو وینس کے اس تاجر نے اینٹورپ کی اصل دولت کا 1% بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے 15ویں اور 16ویں صدی کے کچھ یورپین ڈاکیومنٹس اسٹڈی کیے تھے اور ایک رف کیلکولیشن کے بعد میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اسپین نے ایمیزون کے جنگلوں سے پاکستانی روپے کے حساب سے 563,000 کھرب روپے کا سونا، چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد کو یورپ ٹرانسفر کیا تھا، اور یہ وہ دولت تھی کہ جس نے اسپین کو دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور ترین بادشاہت بنا دیا۔ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے 1603 میں لکھی ایک ڈائری بھی پڑھی تھی کہ جسے فرانس کے ایک مسافر نے لکھا تھا، اور اس نے لکھا ہے کہ اسپین میں ہر چیز کی ویلیو ہے سوائے سونے اور چاندی کے۔ اس ملک میں اس قدر سونا آ چکا ہے کہ اس کے مقابلے میں کھانا سستا لگنے لگ گیا ہے۔ ملک میں اس قدر دولت ہو چکی ہے کہ لگتا ہے اسپین عنقریب بینکرپٹ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسپین بینکرپٹ ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر سے یورپ میں بدترین لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کے لیے دنیا کس کس طرح سے لڑی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بے تحاشا سونا موجود ہے، لیکن جب جب کسی جگہ پر انسان کو سونے کی خوشبو محسوس ہوئی ہے تب وہاں اس کے پیچھے لڑائیاں ضرور ہوئی ہیں، اور اس مرتبہ اس لڑائی نے دریائے فرات پر آنا ہے۔ ایک ایسی زبردست لڑائی کے جس میں سے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور کیسے؟ میں آپ کو کچھ اور ریئل لائف ایگزامپلز بھی دے دیتا ہوں۔ سن 1850 کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں 2 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا آرنلڈ ڈی بیئر اور دوسرے بھائی کا نام تھا جوہانس ڈی بیئر۔ یہ دونوں بھائی ساؤتھ افریقہ میں اپنے ایک فارم پر فارمنگ کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کے فارم کی زمین سے ہیرے نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد برٹش حکومت نے ان پر اپنی زمین بیچنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا کہ جو ایک دن بالآخر انہیں بیچنی پڑ ہی گئی۔ لیکن شروع میں تو اس فارم سے بڑے نارمل سے ہیرے نکلتے رہے، لیکن ایک دن وہاں سے 83 کیرٹ کا ایک بہت بڑا ہیرا نکل آیا کہ جس کا نام تھا دی اسٹار آف ساؤتھ افریقہ، اور پتہ چلا کہ اس فارم کے نیچے تو ہیروں کی پوری ایک کان ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ پھر اس زمین پر بڑے بڑے لوگوں کی نظریں جمنا شروع ہو گئیں، اور ایک یہودی فیملی جس کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، دی روتشیلڈ فیملی، انہوں نے ہیروں کی اس نئی دریافت ہوئی کان پر ہیروں کو ڈیل کرنے والی ایک بہت بڑی کمپنی بنائی، دی ڈی بیئرز بھائیوں کے نام پر۔ ہیروں کی دنیا کا ایک کارٹل، ایک سنڈیکیٹ، ایک اتنا طاقتور ادارہ
ایک اتنی طاقتور کمپنی کہ کوئی بھی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اور صرف 40 سال بعد یہ حال تھا کہ پوری دنیا کے 90% ہیرے صرف ایک کمپنی ڈی بیئرس کے ہاتھوں میں تھے۔ لیکن جن ہیروں کے متعلق میں آپ کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں، انہیں ہم ایک بہت ہی خاص نام سے جانتے ہیں، دی بلڈ ڈائمنڈز، خونی ہیرے۔ ایسے ہیرے کہ جنہیں زمین سے نکالنے کے پیچھے خون کی ایک طویل داستان رقم ہوتی ہے۔ بلڈ ڈائمنڈز کی سب سے پہلی مثال افریقہ کا ایک ملک ہے، دی آئیوری کوسٹ۔ اس کا نام آئیوری کوسٹ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کے ساحلوں پر ہاتھیوں کے دانت بکا کرتے تھے۔ 1999 میں آئیوری کوسٹ میں ہیروں کی دریافت ہو گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یعنی 25 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ملک کبھی سٹیبل ہو ہی نہیں سکا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اسے سٹیبل ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے وہاں کی حکومت کو ہی ہٹا دیا، اور آئیوری کوسٹ اور لائبیریا ہیروں کی سمگلنگ کا ایک گڑھ بن کر رہ گئے۔ بلڈ ڈائمنڈز کی دوسری مثال افریقہ کا ایک اور ملک ہے، سیئرا لیون، جہاں ہیروں کی بڑی بڑی کانیں دریافت ہوئیں، لیکن جوں ہی وہاں ہیروں کی کانیں دریافت ہوئیں اسی وقت وہاں ایک تنظیم کو بھی پروان چڑھایا گیا، RUF، ریولوشنری یونائٹڈ فرنٹ۔ حکومت کے خلاف کھڑا کیا گیا ایک باغی گروپ، اور شروع میں تو اس گروپ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف انصاف اور جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو بھی شخص ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے یہ لوگ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ اور اپنی تنظیم کو فنڈ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، سیئرا لیون کے ہیروں کی کانوں پر قبضے کرنا شروع کر دیے، اور نیشنل جیوگرافک نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہیروں کے ان پہاڑوں پر ہونے والی لڑائیوں میں صرف 3 سالوں کے اندر افریقہ کے 40 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے کہ جہاں ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو مار دیا گیا۔ Does that ring a bell to you؟ سن 1999 میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک کیس چلا تھا کہ انگولا کی ایک دہشت گرد تنظیم یونیٹا کے ممبرز ہیروں کے بدلے اسلحہ خرید رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ہیروں کو کس نے خرید کر یونیٹا کو اسلحہ دیا تھا؟ دنیا کی سب سے مضبوط ملٹی نیشنل کمپنی ڈی بیئرس نے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ افریقہ کے ان ملکوں میں یعنی آئیوری کوسٹ، انگولا، لائبیریا اور سیئرا لیون، وہاں سے جب ہیروں کے پہاڑ نکلے تھے تو وہاں موجود ان لوگوں نے ہیروں پر لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ ان پہاڑوں پر لڑنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز آئی تھیں۔ دوسرے ممالک کی کارپوریشنز خزانوں کے ان پہاڑوں کو لوٹنے کے لیے آئی تھیں، ایسے کہ بعض کا تو ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو مار دیا۔ اور کیا اب آپ اس حدیث کا مطلب سمجھ پا رہے ہیں کہ عنقریب فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، ایکچول فزیکل سونے کا ایک خزانہ، اور جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے یعنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو اس کا علم ہوگا تو وہ اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس پہاڑ کے قریب موجود ہوں گے یعنی فرات کے قریب رہنے والے وہاں کے لوکلز، وہاں کے رہائشی، تو ان کے ساتھ یہ کارپوریٹ کمپنیز اتنی بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں گی کہ اس وقت ہونے والا قتل عام شاید افریقہ سے بھی 1000 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ کو ہرنین کورٹیز کی کہانی سنائی تھی کہ جس نے سونے کے شہر کا نام سن کر، صرف نام سن کر، اس نے پوری کی پوری ایزٹیک امپائر کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعات سنا کر میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپلز دے رہا تھا کہ ایسا دنیا میں پہلے بھی ہو چکا ہے، ہوتا رہا بھی ہے، اور آگے چل کر ابھی پھر سے ہونا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ جو بھی ہونا ہے وہ 1000 گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم واضح ہے کہ دیکھو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو وہ اس پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے، اور وہ پہاڑ دریا سے نکلے گا کیسے، یہ اب میں آپ کو چیپٹر کے اس حصے میں بتاؤں گا۔